ویکلی سائبر سیکورٹی نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن، وائی فائی پروٹوکول میں خامی پائی گئی، ماحولیاتی کارکنوں کو دھمکیوں میں زدہ کاروں نے نشانہ بنایا، کھلے خط میں اے آئی توقف کا مطالبہ کیا گیا، ڈیبٹ سروسنگ کمپنی مالیاتی ڈیٹا کو بے نقاب کرتی ہے۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سائبر سیکورٹی نیوز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وائی فائی پروٹوکول میں خامی پائی گئی، شمالی مشرقی یونیورسٹی کے محققین کی طرف سے شائع کردہ ایک تکنیکی مقالے کے مطابق AEEE 82.11 پروٹوکول میں ایک بنیادی حفاظتی خامی ہے جو حملہ واروں کے لیے دروازہ کھولتا ہے، جو نیٹ ورک کے فریموں کو سادہ متن میں لیک کرنے کے لیے رسائی پوائنٹس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب وہ پاور سیونگ موڈ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ رسائی پوائنٹس میں برتاؤ کا استحصال کرتا ہے، جہاں وہ موقع پر بھیجنے کے لیے فریموں کی قطار لگاتے ہیں۔ حملہ آور AP کو پاور سیونگ فراہم بھیجنے کے لیے نیٹ ورک پر کسی ڈیوائس کو دھوکہ دے سکتا ہے اور اسے فریموں کی قطار لگانا شروع کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، جسے پھر جبری جگانے پر ڈیوائس میں واپس منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈیٹا کے ساتھ تصدیقی سیاق و سباق میں حملہ اور ڈیٹا کو TCP کنیکشن میں داخل کر سکتے ہیں۔ سسکو نے اس خامی کو تسلیم کیا ہے، لیکن کہا کہ حاصل کردہ کوئی بھی ڈیٹا محفوظ طریقے سے تشکیل شدہ نیٹ ورک میں کم سے کم قیمت کا ہوگا۔ ماحولیاتی کارکنوں کو دھمکیوں میں زدہ کاروں نے نشانہ بنایا۔ عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ایویریم ازاری، ایک اسرائیلی نجی جاسوس نے ماحولیاتی کارکنوں، دونوں افراد اور تنظیموں جیسے راک فیلر فیملی فنڈ اور گرین پیس کو نشانہ بنانے کے لیے 1 سال طویل سائبر مہم چلائی۔ اس نے اپنے آپریشن کی خدمات حاصل کی اور عدالتی ریکارڈنگ میں دیکھا گیا کہ وہ بھارت میں مقیم دھمکیوں میں زدہ کاروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ حکام نے ازاری 2019 میں گرفتار کیا اور اس نے گزشتہ سال ہیکنگ کی سازش، وائر فراڈ اور شناخت کی چوری کا اعتراف کیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ازاری کو کس نے رکھا اور اس کے وکیل نے کہا وہ تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ کھلے خط میں AI توقف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کھلے خط میں AI توقف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 1000 سے زیادہ لوگوں نے ایک کھلے خط پر دستخط کیے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام AI لیبز کو فوری طور پر کم از کم 6 ماہ کے لیے AI سسٹم کی تربیت کو GPT-4 سے زیادہ طاقتور موقف کر دیا جائے گا۔ دستخط کرنے والوں میں ایلون مسک، اسٹیو وازنک، اسٹیبلٹی AI کے بانی اور CEO اماد مستق اور سینیٹر فار ہیومن ٹیکنالوجی کے ٹرسٹن ہارس کے ساتھ ساتھ گوگل اور میٹا کے کچھ انجینئر شامل ہیں۔ خط کا استدلال ہے کہ منصوبہ بندی اور انتظام کی سطح نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے بجائے صنعت کو قابو سے باہر کی دوڑ میں بند کر دیا گیا ہے تاکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ماڈل تیار کیے جا سکیں۔ اوپن AI یا اینتھروپک سے کسی نے بھی اس خط پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ ڈیبٹ سروسنگ کمپنی مالیاتی ڈیٹا کو بے نقاب کرتی ہے۔ فرم NCB مینجمنٹ سروسز نے 4 فروری کو پائے جانے والے سائبر حملے کا انکشاف کرتے ہوئے خلاف ورزی کی نوٹیفیکیشن لیٹر بھیجے۔ مائی نے اٹارنی جنرل کے پاس دائر دستاویزات کے مطابق حملے نے صرف 4,95,000 سے کم لوگوں کے ذاتی ڈیٹا کو بے نقاب کیا۔ اس میں نام، پتے، فون نمبر، ڈرائیور کا لائسنس نمبر، سوشل سیکیورٹی نمبر، کریڈٹ کارڈ نمبر اور روٹنگ نمبر شامل تھے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس نے یقین دہائیاں حاصل کی ہیں کہ فریق سالس کے پاس اب کے سسٹمز پر کوئی معلومات نہیں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے تاوان ادا کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بینک آف امریکہ سے شروع ہونے والے بند کریڈٹ کارڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بینک آف امریکہ متاثرین کو شناخت کی چوری سے 2 سال کا تحفظ فراہم کرے گا۔ مزید معلومات دا پرا زمون یوٹیوب چینل سائبر پشتو یا زمون ویب سائٹ www.cyberpashto.com وزٹ کریں۔ ڈیرا منانا۔